یہ بیان کیجیے گا، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ نے جو کچھ اب تک بے شمار قسطوں پہ محیط گفتگو کی ہے، سمجھ میں آتی ہے، ایک منفرد زاویہ ہے، لیکن جو چیز ہضم نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں؟ پوچھا یہ جاتا ہے کہ سیدنا علی جیسا شخصیت، جن کا علم، جن کا تقوی، جن کی للہیت، جن کا ورع، جن کی فراست، فہم سب صحابہ میں ممتاز ہے، انہوں نے جس وقت اعلان کیا ہے اپنی خلافت کا، تو ان کو وہ پذیرائی نہیں مل سکی جو ان سے پہلے 3 خلفاء کو ملی تھی۔ اس کی آپ کے نزدیک وجوہات کیا ہیں؟ یہ سوال مجھ سے پوچھنے کا نہیں ہے، یہ اس زمانے کے لوگوں سے پوچھنے کا۔ یعنی یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ پاکستان میں انتخابات کرائیں اور مجھ سے پوچھیں کہ مسلم لیگ کیوں ناکام ہو گئی ہے اور پیپلز پارٹی کیوں کامیاب ہو گئی ہے۔ لوگوں سے پوچھیں، لوگوں نے کسی حکومت کو قبول کرنا ہوتا ہے، یعنی ان کے ہاں کیا وہ قابل قبول حکومت ہے، کیا شخصیت قابل قبول ہے، کیا اس کی فراست قابل قبول ہے۔ یہ فیصلے ہم اپنی جگہ بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں، وقت کے فیصلے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں تو ظاہر ہے سیدنا علی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ساتھیوں میں سے ہیں، آپ کے ساتھ عزیز داری ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کے گھر میں رہی ہے، خود آپ نے کفالت کی ہے، ذمہ داریاں اٹھائی ہیں، ایک طرح سے بیٹے کی طرح، بھائی کی طرح ان کو رکھا ہے۔ ان کا علم، ان کا تقوی، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کے بارے میں کوئی شخص کوئی بری رائے قائم کرنے کی جسارت کرے۔ اس سب کے باوجود جو مسلمانوں کی اس وقت کی قیادت تھی، اس میں وہ بہت پیچھے تھے، اور یہ بات بالکل ایک حقیقت ہے۔ یعنی پہلی مرتبہ یہ آپ غور کیجئے کہ کن لوگوں پر نگاہ پڑ رہی تھی۔ خود سیدنا عمر یہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن الجراح کے ہاتھ پر میں ہاتھ رکھ دیتا، معاذ بن جبل ہوتے تو ان کو ذمہ داری دے دیتا، سیدنا صدیق تو بہرحال منتخب کیے گئے سب لوگوں کی طرف سے، اور پوری امت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہی معاملہ سیدنا عمر کا رہا، زیر بحث ہی نہیں ہے، اور جب زیر بحث آئے ہیں تو 6 میں سے ایک تھے۔ تو اس لیے یہ باہر بیٹھ کر جو آراء ہم قائم کرتے ہیں وہ ہمیں حق ہے، ہم کسی شخصیت کو بہت غیر معمولی قرار دے سکتے ہیں، لیکن یہ تو وقت پر لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کا فیصلہ جو کچھ تھا وہ تاریخ میں ثبت ہو گیا، اس پر مجھے تبصرہ کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اچھا صاحب، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، لوگوں کے سامنے آپشن تھے، ان آپشن میں سے ایک سیدنا علی کا بھی آپشن تھا۔ آپ اپنے فہم، فراست، علم، تقوی، ورع، للہیت سب میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ کیا یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک آپشن کے طور پر آپ ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ موجود تھے، لیکن آپ کا انتخاب نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ باقیوں میں آپ ممتاز بھی تھے، باقیوں میں آپ کا ایک نمایاں نام بھی تھا؟ تو یہ بھی تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ کوئی وجہ ایسی اختیار کی گئی جس کی وجہ سے رستہ روکا گیا یا انتخاب نہیں کیا گیا، یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ سامنے آئیں، کیونکہ بظاہر جو کرائیٹیریا ہے اس کرائیٹیریا کے لحاظ سے تو ایک شخص بالکل ممتاز، رسول اللہ کا قریب ترین ساتھی، آپ کے ساتھ وقت گزارنے والا، آپ نے ان کے بارے میں جس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اگر کوئی بغض، عداوت، قدورت تھی اس کو رفع بھی کیا، تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ انتخاب ہونا ہی چاہیے تھا، نہیں ہوا تو اس کی بھی تو کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ کیسے کہا جائے گا کہ انتخاب ہونا ہی چاہیے تھا؟ کیا ان کے مقابل میں سیدنا صدیق موجود نہیں تھے؟ سیدنا عمر موجود نہیں تھے؟ طلحہ و زبیر موجود نہیں تھے؟ عبد الرحمن بن عوف موجود نہیں تھے؟ بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں موجود ہیں۔ جب اتنے غیر معمولی لوگ موجود ہوں تو ان کے اندر سے لوگوں کا حق ہے کہ وہ کسی شخص کا انتخاب کر لیں۔ پھر یہ بھی کیوں ضروری ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں ہمارا خیال ہو اسی کا انتخاب کیا جائے؟ اس وقت مذہبی لوگوں سے اگر آپ پوچھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ 100% مولانا فضل الرحمان کے حق میں رائے دیں، قوم تو نہیں دے رہی، تو اس میں کیا کروں؟ یعنی اپنی خدمات پیش کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ دونوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، یہ کہ یا تو یہ کوئی خدائی فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے بتا دے کہ اب ہمارے ہاں بھی انتخابات ہونے والے ہیں اور مہینے 2-4 تک، تو فلاں شخص کا اللہ تعالیٰ نے تقرر کر دیا ہے، چلیے خدائی فیصلہ ہے، لوگ مان لیں۔ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ رکاوٹ ڈالی گئی، رکاوٹ بھی ظاہر ہے وہ ہوگی جو مجھے نظر آئے گی تو میں بیان کر دوں گا۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی نے تلوار اٹھا لی ہے، کسی نے راستہ روک دیا، لوگ تو انتخاب کر رہے تھے لیکن بغاوت ہو گئی، کسی فوج نے آ کے اقتدار سنبھال لیا۔ چونکہ ہمارے ہاں تو اب منظم افواج ہیں، ان کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ رکاوٹ بن گئے۔ وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
نہ کوئی پولیس کا ادارہ باقاعدہ قائم ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ کوئی باقاعدہ بیوروکریسی قائم ہے، نہ کوئی فوج باقاعدہ ہے. یعنی صحابہ کرام ہیں یا تابعین جو اب دوسری جماعت سامنے آ رہی ہے، انہی لوگوں کو بھرتی کر لیا جاتا ہے. یہ جنگ ہو گئی، وہ حادثہ ہو گیا، امن و امان قائم کرنے کے لیے. تو مجھے بتا دیں کہ جس وقت انتخاب کیا گیا سیدنا صدیق کا، تو لوگ تو ٹوٹے پڑ رہے تھے سیدنا علی کا انتخاب کرنے کے لیے. تو پھر کیا کوئی کارروائی کی گئی وہاں پر مسجد میں یا باہر یا مدینہ میں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. لوگوں نے فیصلہ کیا اور اکثریت کی بنیاد پر سیدنا صدیق نے اقتدار سنبھال لیا. ان کے بارے میں پہلے ایک رائے ثقیفہ بنی ساعدہ میں سیدنا عمر جیسی بڑی شخصیت نے قائم کی اور اس اعتماد پر قائم کی. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ تختہ و لاناکل ہے، ان کے سامنے سب کی گردن جھک جاتی تھی. یہ فیصلہ تو اس وقت کے لوگوں کو کرنا تھا. اس میں بیٹھ کے کیسے رائے دے سکتا ہوں؟ میرے سامنے تو کوئی ظاہر میں صورت آئے کہ میں دیکھوں کہ سیدنا علی کا انتخاب کر لیا تھا صحابہ کرام نے مسجد میں بیٹھ کر، ثقیفہ سے آ کے ان لوگوں نے باقاعدہ ایک لشکر بھرتی کیا اور مار دھاڑ کر کے انہوں نے معزول کر دیا. تو تب تو میں یہ بات کرتا اچھا لگتا ہوں کہ لوگوں کا فیصلہ تھا، انہوں نے فیصلہ کر لیا. مان لیجئے نا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بھی دو ہی راستے بتائے ہیں. خدا تقرر کرے گا جیسے اس نے طالوت کا تقرر کیا، داؤد و سلیمان کا تقرر کیا، اور یا لوگ تقرر کریں گے امرہم شورا بینہم. تو اسی اصول پر تقرر ہو گیا اور تقرر کو لوگوں نے قبول کیا. خود سیدنا علی نے قبول کیا. یعنی انہوں نے تو اس موقع پر کھڑے ہو کر کوئی ایسی تقریر نہیں کی کہ میرے راستے میں رکاوٹ ڈال دی گئی ہے اور میں اب ان کی بات نہیں مانوں گا. یہ بات سمجھ لیجئے کہ خود سعد بن عبادہ جو انصار کے بڑے لیڈر ہیں، اگر مقابلے میں کوئی کھڑا تھا تو صرف وہ تھے. بکر کے یعنی اس زمانے سیدنا صدیق کے مقابلے میں اگر کسی شخص نے اپنی عمارت کی دعوت دی تو وہ انصار کے بڑے لیڈر اور بڑے رہنما سعد بن عبادہ تھے. انہوں نے بیعت نہیں کی. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ چونکہ اپنے آپ کو حق سمجھتے تھے، ان کا خیال تھا، دیکھیے ان کا مقدمہ کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہاجرین نے تو نکال دیا تھا، مکے سے نکال دیا، ہجرت کرنا پڑی. وہ سمجھتے تھے ہم نے پناہ دی، ہم آپ کے ساتھی بنے، اور انصار ہی کو مدینے میں بڑی طاقت بھی حاصل ہے، جو کچھ کامیابیاں ہوئیں وہ ہماری مدد سے ہوئی ہیں، لہٰذا اقتدار ہمارا حق ہے. تو اس بنیاد پر انہوں نے اس موقع پر کہا. ثقیفے میں کوئی اور شخص مقابلے میں نہیں آیا، اگلے دن بھی نہیں آیا. سعد بن عبادہ تھے اور وہ اتنے اپنی بات پر شرح صدر رکھتے تھے کہ انہوں نے پھر فیصلے کو قبول بھی نہیں کیا. تو سیدنا علی بھی نہ کرتے، کم سے کم ان کا ایک عملی احتجاج ہی سامنے آ جاتا. یہ کیا چیز ہے جس پر ہم بیٹھے ہوئے بحث کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان معاملات کے بارے میں صحیح رویہ اختیار کرنا چاہیے. سب ہمارے بزرگ ہیں، سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. سیاسی معاملات میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس شخص کو میں بہت پسند کرتا ہوں ضرور سارے لوگ بھی پسند کریں. اس وقت بھی دیکھ لیں، یعنی آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہاں سارے کے سارے لوگ ریپبلکن صدر کو پسند کرتے ہیں؟ سارے ڈیموکریٹ صدر کو پسند کرتے ہیں؟ لوگوں کو صدمہ بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں غلط انتخاب بھی ہو گیا ہے. لیکن انتخاب جن لوگوں نے کرنا ہے انہی نے کرنا ہے. تو اس وقت صحابہ کرام کی جو جماعت تھی اسی نے فیصلہ کرنا تھا، انہوں نے فیصلہ کر دیا اور اس فیصلے کو سب نے قبول کر لیا. میں نے عرض کیا کہ جس شخص نے مقابل میں کھڑے ہو کر اپنی عمارت پیش کی، بلکہ یہاں تک کہا کہ اچھا یہ فیصلہ کر لیں کہ منا امیر و منکم امیر، یعنی ایک انصار میں سے حکمران ہو جائے، ایک ہم میں سے ہو جائے، یہ تک بحث ہو گئی. لیکن پھر اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ. تو ایسے ہی ہوتا ہے. دنیا کی کون سی جمہوریت، کون سی حکومت ایسی ہے جس میں اختلافات نہیں ہوتے؟ سیاسی اختلافات ہمیشہ ہوتے ہیں، اور جب سیاسی اختلافات ہوتے ہیں تو ان کو رفع کرنے کے دو ہی طریقے ہیں. آج تک کوئی تیسرا طریقہ سیاسی اختلافات کو ختم کرنے کا ایجاد نہیں ہو سکا. میں بارہا بہت سے موضوعات پر، کشمیر پر، فلسطین پر اور بعض نازک موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ سیاسی معاملات میں حق و باطل کی بنیاد پر کبھی فیصلہ ہوا ہی نہیں، آج تک نہیں ہوا، ہو سکتا ہی نہیں. سیاسی معاملات کے فیصلے دو اصولوں پر ہوتے ہیں، یا طاقت فیصلہ کرتی ہے اور یا مصالحت فیصلہ کرتی ہے. یعنی کچھ لوگ کچھ دو پر مصالحت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جب ایک سیاسی قضیہ رسول اللہ کو پیش آیا حدیبیہ کے موقع پر تو وہاں بھی مصالحت ہوئی اور کچھ نہیں ہو سکتا.
آواز ہو گیا. اچھا ہم سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی تھی رخصت ہونے سے پہلے کہ الائمۃ من قریش، کہ بھائی ان قریش کو عصبیت حاصل ہے، میرے بعد انہی میں سے انتخاب ہو جائے گا. قریش کے اندر جو سب سے غیر معمولی حیثیت حاصل تھی خود اس قبیلے کے اندر وہ بنو ہاشم تھے. تو سقیفہ بنی ساعدہ میں بنو ہاشم کا کون سا نمائندہ شریک تھا کہ جن کی مشاورت سے فیصلہ کیا گیا؟ یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ حیثیت بنو ہاشم کو حاصل تھی؟ خود رسول اللہ ان میں مبعوث ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بعد نبوت دی گئی، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ فیصلہ بھی کر دیا تھا کہ اب سب لوگ بنو ہاشم کو ممتاز بھی مان لیں. یعنی اللہ نے اگر ایک عنایت ان پر فرمائی کہ ان کے اندر پیغمبر کی بعثت ہوئی، تو بہت سے سیاسی لحاظ سے خود قریش میں دوسرے قبیلوں میں ایسے لوگ موجود تھے جن کو لوگ قیادت زعامت کے منصب پر فائز سمجھتے تھے. تو یہ تو تاریخ سے ناآشنائی ہے. یہ حیثیت اگر حاصل تھی، یعنی اسلام سے پہلے بھی اگر حاصل تھی، تو بنو امیہ کو حاصل تھی. یہ کیسے معلوم؟ تاریخی واقعات سے. یعنی ہمیں معلوم ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح حاصل ہو گئی اور اقتدار آپ کو مل گیا، تو آپ نے صوبوں کے یا مختلف علاقوں کے عاملوں کا تقرر کیا، گورنروں کا. ذرا ان کی فہرست اٹھا کر دیکھیے، ان میں 90% بنو امیہ کے لوگ. یعنی خود رسول اللہ نے بنو امیہ کے لوگوں کا انتخاب کیا. باقی صحابہ نے بھی. سیدنا معاویہ کا شام کے لیے انتخاب کس نے کیا تھا؟ خود چلے گئے تھے وہاں پہ. تو یہ تاریخی حقائق اور سیاسی معاملات کو ایسے نہیں دیکھتے. یہ میری آپ کی خواہشات پر مبنی نہیں ہوتے. اگر آپ اس بنیاد پر کہیں تو جس پیر صاحب کے 2-4 لاکھ مرید ہوں گے، ان سے اگر پوچھیں تو سب کی رائے یہی ہوگی کہ انہیں کو پاکستان کا وزیر اعظم ہونا چاہیے. وہ ان کا تقوی بیان کریں گے، ان کا علم بیان کریں گے، ان کی کرامتیں بیان کریں گے. یہ فیصلہ بھائی پاکستان کے عوام کو کرنا ہے. تو طاقت فیصلہ کن ہوتی ہے، جیسے کہ افغانستان میں ہو گئی، جیسے کہ سعودی عرب میں ہو گئی. یعنی یہ جو موجودہ حکومت ہے، ان کے ابوالآبا نے لڑ کر حکومت حاصل کی تھی. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ حکومت کن کے پاس تھی؟ حکومت عثمانیوں کے پاس تھی. شریف مکہ نے بغاوت کی اور اس کے بعد اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی، اور ان لوگوں نے سارے سعودی عرب پر قبضہ کر لیا. تو جب قبضہ کر لیا تو اس کے بعد حکومت قائم ہو گئی. تو حکومت یا طاقت سے قائم ہوتی ہے اور یا لوگوں کے فیصلے سے قائم ہوتی ہے. اور لوگوں کے فیصلے کی بنیاد حق و باطل پر نہیں ہوتی، میرٹ پر بھی نہیں ہوتی. کوئی نہیں بتا سکتا. کیا میں چند نازک سوال پوچھ لوں؟ اس وقت جو پاکستان میں سیاسی قیادت ہے، علم میں، عمل میں، تقوی میں، ورع میں، یہ سب ممتاز ہیں ہم سب سے؟ نہیں ہے. ان کے مقابل میں ذرا کوئی بڑا صاحب ورع، صاحب تقوی آدمی کھڑا کر کے دیکھ لیں، ضمانت ضبط ہو جائے گی. یہ فیصلے لوگوں کو کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.